نوجوان لڑکیاں آزادی سے، ایک آدمی دور پردیس میں بیٹھا تھا، ایک خواتین وزیر اور پائلٹ بن رہی تھی جب تہران کو مشرق کا پیرس کہا جانے لگا ہے۔ رات گئے تک نائٹ کلبوں میں ڈسکو موسیقی گونجتی ہے۔ تو آئیے اس حقیقی کہانی کے پردے ہٹاتے ہیں۔ یہ 1970 کی دہائی کا تہران ہے۔ سڑکوں پر رنگ برنگی روشنیوں کی بارش ہے۔ عالیشان عمارتوں کے نیچے جدید مغربی ملبوسات پہنے مرد و خواتین ہنستے مسکراتے پھر رہے ہیں۔ رات گئے تک نائٹ کلبوں میں ڈسکو موسیقی گونجتی ہے۔ فرانسیسی پرفیوم کی خوشبو فضا میں کھلی ہے اور سپورٹس کاروں میں گھومتی نوجوان لڑکیاں آزادی سے ڈرائیونگ کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ یونیورسٹی کے طالب علم یورپ اور امریکہ تک تعلیم حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ شاہ ایران محمد رضا پہلوی بڑے فخر سے اپنے ملک کو ایک جدید سلطنت میں ڈھالنے میں مصروف ہیں۔ تہران کو مشرق کا پیرس کہا جانے لگا ہے۔ ہر طرف ایک ترقی یافتہ اور روشن خیال ایران کا خواب حقیقت کا روپ دھار رہا ہے۔ مگر دوستو، جب زمین سب سے زیادہ چمک رہی ہوتی ہے تبھی زمین کے نیچے سب سے زیادہ ہلچل ہوتی ہے۔ تہران کی اس چکا چوند روشنی کے نیچے ایک خاموش لاوا ابل رہا تھا۔ شاہ کی آمرانہ حکومت کے نیچے دبی ہوئی عوام اور مذہبی طبقے کے دلوں میں بے چینی بڑھ رہی تھی۔ محلات کی چمک دمک کے پیچھے کچی آبادیوں اور دیہی علاقوں میں غربت اور محرومی کا اندھیرا تھا۔ امیر اور غریب کے درمیان خلیج گہری ہوتی جا رہی تھی۔ شاہ کی سیکولر پالیسیوں نے مذہبی علماء کو ناراض کر رکھا تھا۔ ایک طرف شاہ مغربی لباس، جدید تعلیم اور آزادانہ میل جول کو فروغ دے رہے تھے تو دوسری طرف قدامت پسند ملا اور غریب عوام اسے اپنی روایات پر حملہ تصور کر رہے تھے۔ سونے پر سہاگا شاہ نے سیاسی مخالفین پر سخت پابندیاں لگا رکھی تھی۔ احتجاج کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ظاہری طور پر ایران ایک جدید جنت نظر آتا تھا، مگر اندر ہی اندر انقلاب کی چنگاریاں سلگ رہی تھی اور ان چنگاریوں کو ہوا دینے والا ایک آدمی دور پردیس میں بیٹھا تھا۔ ایک باریش بوڑھا عالم دین آہستگی سے کیسٹ ٹیپوں پر اپنے پیغامات ریکارڈ کرا رہا تھا۔ یہ تھے آیت اللہ روح اللہ خمینی۔ ما انقلاب نکردیم برای قدرت، ما انقلاب کردیم برای اسلام. این ملتی که با دست خالی با ایمان ایستاد، وہ شخص جس نے دور رہ کر بھی شاہ کے خلاف انقلاب کی بنیاد رکھ دی۔ ان کی آواز خفیہ ٹیپوں کے ذریعے ایران کے بازاروں اور مسجدوں میں گردش کرنے لگی۔ ہر جمعے ان کی بھیجی گئی تقاریر ٹیپ ریکارڈروں پر چلائی جاتی۔ لوگ بند کمروں میں بیٹھ کر ہماتن گوش سنتے رہتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ کیسٹس ایرانی انقلاب کا سب سے بڑا ہتھیار بن گئے۔ ایک سرکاری اہلکار نے تب تبصرہ کیا تھا کہ یہ ٹیپ ریکارڈز لڑاکا جہازوں سے زیادہ طاقتور ثابت ہو رہے ہیں۔ خمینی کے الفاظ نے ایک ایسی آگ بھڑکا دی جو جلد ہی پوری سلطنت کو اپنی لپیٹ میں لینے والی تھی۔ یہ داستان ہے اس انقلاب کی جس نے ایران کو شاہی تخت سے اٹھا کر ملا کے امامے کے سائے تلے لا کھڑا کیا۔ یہ کہانی ہے طاقت، عقیدے، جدوجہد اور سازشوں کی، ایک ایسی سنسنی خیز حکایت جو کسی بالی ووڈ تھرلر سے کم نہیں لگتی۔ تو آئیے اس حقیقی کہانی کے پردے ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک جدید سلطنت دیکھتے ہی دیکھتے ایک مذہبی انقلابی ریاست میں تبدیل ہو گئی اور آج مشرق وسطیٰ کی سیاست میں مسلسل ہلچل مچا رہی ہے۔ کبھی ایران کا شمار خطے کے سب سے جدید اور رنگین معاشروں میں ہوتا تھا۔ شاہ محمد رضا پہلوی اپنے ملک کو مغربی طرز پر ترقی دینے کا خواب دیکھ رہے تھے۔
1960 اور 70 کی دہائی میں ایران تیل کی دولت سے مالا مال تھا اور شاہ نے اس دولت کو بڑے بڑے منصوبوں اور فوجی قوت بڑھانے پر صرف کیا۔ تہران اور دیگر بڑے شہروں میں بلند عمارتیں اور شاہراہیں تعمیر ہو رہی تھیں۔ شہنشاہ ایران ہر محاذ پر اپنے ملک کو یورپ کا ہم پلہ بنانے کی کوشش میں تھے۔ ان کے دور حکومت میں عورتوں کو تعلیم اور ملازمت کے بہترین مواقع ملے۔ انہیں منی اسکرٹ اور جدید لباس پہننے کی آزادی تھی۔ حجاب پہننا ضروری نہیں تھا۔ خواتین وزیر اور پائلٹ بن رہی تھی۔ جامعات میں مخلوط تعلیم عام تھی اور مغربی اساتذہ پڑھانے کے لیے باہر سے ایران آتے تھے۔ ایران ایئر لائنز کے طیارے یورپ کے ہوائی اڈوں پر روز اترتے تھے، جن میں ایرانی طلبہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے جاتے تھے۔ الغرض ظاہری طور پر ایران تیزی سے ایک ترقی یافتہ، سیکولر اور روشن خیال ملک بن رہا تھا۔ تہران کی سڑکوں پر امریکن کیڈیلک اور سپورٹس کاریں دوڑتی تھی۔ ریڈیو پر پاپ موسیقی اور کلاسیکی ایرانی دھنیں دونوں سنائی دیتی تھی۔ رات ہوتے ہی دارالحکومت کی روشنیاں مزید نکھر جاتی تھی۔ پوش علاقوں میں نائٹ کلبوں اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں رقص و سرور کی محفلیں سجتی تھی۔ جہاں یورپی شراب اور ایرانی کھانوں کا دور چلتا تھا۔ شاہ کی اہلیہ شہزادی فرح پہلوی خود فیشن آئیکن تھی، جو پیرس اور روم کے بہترین ڈیزائنرز کے ملبوسات زیب تن کرتی تھی۔ ان کی دیکھا دیکھی عمرہ کی محفلوں میں جدید تراش خراش کے لباس پہننا سٹائل بن چکا تھا۔ اخبارات میں شاہی خاندان کی تقاریب اور تہواروں کی چمکتی دمکتی تصویریں شائع ہوتی تھی، جن میں شاہ، ملکہ اور شہزادے یورپی رہنماؤں کے ساتھ مسکراتے دکھائی دیتے تھے۔ ایران واقعی بظاہر ایک جدید سراب پیش کر رہا تھا، جس میں سب کچھ مغربی ماڈل کا چمکیلا عکس لگتا تھا، لیکن اس چمکتی سطح کے نیچے کئی دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ شاہ کی آمرانہ حکومت کسی بھی مخالف آواز کو کچلنے کے لیے معروف خفیہ پولیس ساوک کا سہارا لیتی تھی۔ ساوک کے خوف سے لوگوں کی زبانیں بند تھیں۔ سیاسی جماعتیں تو کب کی کلعدم قرار دی جا چکی تھی۔ انتخابات برائے نام تھے یا سرے سے ہوتے ہی نہیں تھے۔ جو بھی آواز اٹھاتا یا تو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ جاتا یا ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جاتا۔ ہزاروں سپاہی کارکن، چاہے وہ بائیں بازو کے ہوں یا اسلام پسند، شاہ کی جیلوں میں بند تھے۔ شاہ نے 1975 میں یک جماعتی نظام نافذ کر کے ہر قسم کی سیاسی اختلاف رائے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اس جبر اور ظلم نے عوام کے دل میں ایک انگار بھر دیا تھا۔ خاص طور پر دیہات اور قصبوں میں بسنے والے لوگ اور شہر کے غریب طبقہ شاہ کی پالیسیوں سے ناخوش تھے۔ تیل کی دولت کا زیادہ حصہ شاہی خاندان اور اشرافیہ کی عیاشیوں پر خرچ ہو رہا تھا، جبکہ عام آدمی مہنگائی اور بے روزگاری کا شکار تھا۔ 1970 کی دہائی کے اواخر تک اقتصادی ناہمواری بڑھ چکی تھی۔ ایک طرف شاہ کے محلوں میں عشرت کی محفلیں تھیں تو دوسری طرف تہران کی گلیوں میں بھوکے بچوں کی تعداد بڑھ رہی تھی۔